السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى
أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدا رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عزت والا بنایا، اور اللہ نے خود اس کا اعلان فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت سے نوازا ہے. اللہ نے انسان کو ساری کائنات سے اعلیٰ مخلوق بنایا. فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے بہترین انداز پر وضع و قطع میں، جسمانی ساخت میں، عقل و فہم میں، فراست و شعور میں اللہ نے ساری مخلوقات سے بہتر اور اعلیٰ انسان کو بنایا. پھر انسان جب اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے لگا تو وہ اسفل السافلین میں جا گرا، بدترین مخلوقات میں سے بدترین وہ قرار پایا. بلکہ ایک مقام پہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ چوپائے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. یعنی کتے سے بھی بدتر ہو گیا، خنزیر سے بھی بدتر ہو گیا، اور تمام جو بری سے بری کو مخلوق ہماری نظر میں ہو سکتی ہے اس سے بھی بدتر یہ انسان ہو گیا جب انسان اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے لگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عزت والا بنایا. انسان جب ذلت کے گھڑے میں گرا تو اللہ نے انسان کو اس گھڑے سے نکال کر دوبارہ عزت کے تخت پہ بٹھانے کے لیے اللہ نے اسلام کو بطور دین بھیجا. اب اسلام جو ہے یہ انسانیت کو تکریم دینے کے لیے آیا ہے، گرے ہوئے انسان کو اٹھانے کے لیے آیا ہے، ذلیل ہونے والے انسان کو عزیز کرنے کے لیے آیا ہے. اور انسانوں میں دو طبقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے ہیں اپنی مخلوقات میں جن کو انسان کہا جاتا ہے. ان میں ایک کو اللہ نے مرد کا نام دیا اور ایک کو اللہ نے عورت کا نام دیا. ان دونوں طبقات پر مشتمل انسان کہلاتا ہے. اب یہ تفریق اللہ نے عمل میں، انسانی ساخت میں، جسمانی ساخت میں تو کچھ فرق اللہ نے رکھا ہے. اس میں فرمایا کہ ہم نے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر سربراہ اور حاکم بنایا ہے. لیکن اللہ نے عمل کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں رکھا. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فرمایا جو کوئی نیک عمل کرے وہ مرد ہے یا عورت ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. دونوں ہی، یعنی مرد نیک عمل کرے اس کے لیے بھی یہی نتیجہ ہے، عورت نیک عمل کرے تو اس کے لیے بھی یہی نتیجہ ہے. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ دونوں ہی جنت میں داخل کیے جائیں گے. یعنی کسی مقام پر مرد کو عورت پر فضیلت دے دی ہے، کسی جگہ پر عورت کو مرد پر اللہ نے فضیلت دے دی ہے.
مرد کو گھر کا سربراہ بنا دیا، لیکن عورت کو اللہ نے اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے پھر سوال کیا اللہ کے پیغمبر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا پھر تیری ماں کا۔ اس نے تیسری بار پھر دہرایا کہ پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا پھر تیری ماں کا۔ یہ عورت کو فضیلت مل رہی ہے، عورت کی عزت بڑھ رہی ہے، عورت کو مقام مل رہا ہے۔ اس نے چوتھی بار پوچھا کہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ فرمایا پھر تیرا باپ ہے۔ اب یہاں پر عورت کو عزت سے نوازا گیا ہے بظاہر، ادھر فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورت پر حاکم بنا دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے یہاں پر کار کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اور جو فعل ہے یہ جسمانی ساخت ہے، اس کے اعتبار سے اللہ نے مرد کو زیادہ طاقت والا بنایا ہے، زیادہ سربراہ بنایا ہے۔ اب دونوں کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے، دونوں کا اپنا اپنا ایک کہہ لیں کہ کام ہے جو اللہ نے دونوں کے ذمہ لگا دیا۔ یہ کام کرنے میں تم مرد سے اعلیٰ ہو، یہ کام کرنے میں مردوں تم عورت سے اعلیٰ ہو، لیکن عمل کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو برابر برابر رکھا ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے یہ جو ہمارے یہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے نا، یہ بالخصوص یہ ہمارے معاشرے میں کہ جناب یہ مردوں کا معاشرہ ہے۔ حضرات یہ مردوں کا معاشرہ نہیں ہے، یہ انسانوں کا معاشرہ ہے، اور انسانوں میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ مردوں کا معاشرہ قبل از اسلام تھا، جب عورت کو انسان گنا ہی نہیں جاتا تھا۔ عیسائیت کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے باقاعدہ ایک کئی روزہ ایک مجلس مذاکرہ، مجلس مکالمہ منعقد کی گئی، اور اس کا یک نکاتی ایجنڈا کیا تھا کہ عورت کو انسان شمار کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا۔ 7-8 دن اس پر بحث ہوئی، اس پر تھیسس پڑھے گئے، اس پر مقالے پڑھے گئے، اور اس پر باقاعدہ بات چیت ہوئی۔ 7-8 دنوں کے بعد اس وقت کے بڑے بڑے دانشوروں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ عورت کو انسانوں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلام نے آ کے عورت کو تنگ کیا۔ میری مؤسسات، موقرات، میری روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سوچو ذرا، اس بات پہ غور کرو کہ اسلام نے آپ کو کیا دیا آ کے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے، یہ مردوں کا معاشرہ نہیں ہے، یہ انسانوں کا معاشرہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا۔ اسلام نے عورت کو ان حقوق سے نوازا ہے، ان حقوق سے نوازا ہے جن کا عورت تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ قبل از اسلام حالت یہ ہوتی تھی کہ جس عورت کا خاوند مر جاتا تھا نا، وہ عورت اس کے اپنے ہی سب سے بڑے بیٹے کی رکھیل ہوتی تھی۔ وہ چاہتا تو اسے نکاح کر لیتا، چاہتا تو اس کو اپنے گھر میں بند کر دیتا، چاہتا تو اس کو کسی کے آگے بھیج دیتا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ وہ باپ کی وراثت میں، اس کی باپ کی بیوی، اس کی اپنی ماں، وہ باپ کی وراثت میں بڑے بیٹے کے حصے میں آ جاتی تھی۔ اسلام سے پہلے عورت کا مقام یہ تھا کہ عورت کو جب کہیں ماہانہ اپنے خاص ایام سے گزرنا پڑتا تو اس کو ایک کمرے میں بند کر کے دور پھینک دیا جاتا تھا، اور کوئی اس کے قریب تک نہیں جاتا تھا۔ عورت کی جب عدت گزرتی، اس کا شوہر فوت ہو جاتا تو جو لوگ بڑی اس کو دیتے، اس کو ایک پورے سال کے لیے ایک جنگل میں جا کے کمرے میں بند کر دیا جاتا۔ نہ اس کو نہانے دیا جاتا، نہ اس کو کپڑے نئے پہننے دیے جاتے، نہ اس کو کوئی خوشبو لگانے دی جاتی، بلکہ روٹی بھی اس کے آگے کتوں کی طرف پھینکی جاتی۔ جس طرح لوگ کتوں کے آگے روٹی پھینکتے ہیں، ایسے اس کے آگے روٹی پھینکی جاتی تھی۔ آج اسلام پہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام عورت کے حقوق کو پامال کر رہا ہے۔ دیکھیے دوستو، اسلام نے عورت کو کیسے کیسے حقوق دیے، اسے کیسی کیسی عزت دی ہے۔ اسلام نے عورت ماں کے روپ میں ہے تو اللہ کی جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ فرمایا جنت تلاش کرنی ہے تو ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ عورت بہن کے روپ میں ہے تو بھائی کی غیرت اور حمیت کی علامت بنا دی ہے۔ عورت بہن کے روپ میں ہے تو بھائی کے لیے ایثار اور بھائی کے لیے قربانی کی مجسم شکل بنا دی ہے۔
عورت بیٹی کے روپ میں ہے تو اللہ کی رحمت کسی نے مجسم شکل میں دیکھنی ہو تو گھروں میں بیٹیوں کو دیکھا کرو. اللہ نے ان بیٹیوں کو رحمت بنا کے بھیجا. مجسم شکل رحمت الہی کی دیکھنی ہے تو بیٹیوں کی صورت میں دیکھو. اور اگر بیوی بن کے عورت آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کا لفظ بولا ہے. میاں اور بیوی، بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے باعث سکون قلب ہے، ایک اطمینان کا باعث ہے. ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے جیتے ہیں میاں بیوی کی حیثیت. یہ اللہ نے یہ اسلام نے اللہ نے عزت دی ہے. اور اگر عورت خالہ کے روپ میں ہے تو ماں کی شکل اس میں نظر آتی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا الخالۃ کالصنف الام، خالہ ماں جیسی ہوتی ہے. ایک آدمی آیا، اس نے آگے کو آپ سے مسئلہ پوچھا، فرمایا تیری ماں زندہ؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا خالہ ہے؟ اس نے کہا جی خالہ ہے. فرمایا جاؤ جا کے اپنی خالہ کی خدمت کرو، خالہ ماں جیسی ہوتی ہے. اور اگر یہ عورت پھوپھی کے روپ میں آئی تو اس میں باپ کا چہرہ نظر آتا ہے، اپنے باپ کا چہرہ اس پھوپھی کی شکل میں نظر آتا ہے. اللہ نے اسلام کو اتنی عزت دی ہے، اس اسلام نے عورت کو اتنی عزت دی ہے، اللہ نے عورت کو اتنا مقام دیا ہے، دنیا کے کسی مذہب میں اتنا مقام اور اتنی شان اس کی نہیں. کبھی انسان اس پہ غور تو کرے. میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں. آپ ذرا سوچا تو کریں، آپ مسلمان کی غیرت و حمیت کی علامت ہیں، آپ کسی انسان کی عزت اور وقار کی علامت ہے. آپ خود کو بے توقیر نہ کریں، آپ خود کو کمتر نہ سمجھیں، آپ خود کو کمزور نہ سمجھیں. آپ کی طاقت آپ کا بھائی ہے، آپ کی طاقت آپ کا باپ ہے، آپ کی قوت آپ کا شوہر ہے، آپ کی طاقت اور قوت آپ کے بھانجے اور بھتیجے ہیں. کبھی آپ اپنی اس حیثیت کو سمجھ کے تو دیکھیے. آج معاشرے کے اندر عورتوں کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے اسلامی معاشرے میں عورت قیدی ہے، اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام کوئی نہیں ہے، اسلامی معاشرے میں عورت کی عزت کوئی نہیں ہے، اسلامی معاشرے میں عورت کی توقیر کوئی نہیں ہے. ارے جائیے دنیا کے کسی مذہب میں جا کے دیکھیے کہ دنیا کے کسی مذہب میں عورت کو باپ کی یا شوہر کی یا بھائی کی وراثت میں حقدار قرار دیا گیا. یہ اسلام ہے جس نے عورت کو باپ کی وراثت میں حصہ دیا، عورت کو بیوی کی حیثیت میں شوہر کی وراثت میں حصہ دیا، عورت کو بہن کی حیثیت میں بھائی کی وراثت میں حصہ دیا. کبھی سوچے تو صحیح، آپ اسلام نے عورت کو یہ عزت دی ہے. میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ ان افسانوں کی، ان ڈراموں کی، ان فلموں میں بیان کی گئی کہانیوں کی صورت میں اپنے آئینے، ان کو آئینہ نہ بنائیں. کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھنی ہو تو قرآن کے آئینے میں دیکھا کرو. کبھی آئینے میں دیکھنا ہو، اپنے مقام کو پہچاننا ہو، کبھی اپنی حیثیت اور اپنی طاقت اور اپنی قوت کو جاننا ہو تو پیارے پیغمبر کے فرمودات کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عزت دی ہے، قرآن نے آپ کو کیا عزت دی ہے. کبھی 22ویں پارہ سورۃ الاحزاب کی ابتدائی 22ویں پارے کی ابتدائی آیتیں پڑھ کے دیکھیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والمتصدقین والمتصدقات. کبھی غور تو کیجئے اللہ نے کتنی عظمت اور شان آپ کو دی ہے. ایک ہی مقام پر خواتین اسلام، ایک ہی مقام پر آپ کی 10 صفتیں اللہ نے بیان فرمائی، 10 صفتیں بیان فرمائی ہیں. یہ آئینہ ہے، اس میں اپنے آپ کو دیکھیے. یہ آپ کا چہرہ ہے جو قرآن دکھاتا ہے، اس میں آپ اپنے آپ کو دیکھیے ذرا. کبھی سورۃ النساء پڑھیے، کبھی سورہ مریم پڑھیے، کبھی سورۃ النور پڑھیے. آپ دیکھیے کہ اس میں آپ کی عظمت کیا ہے. آپ ڈائجسٹوں میں پڑھتی ہیں، آپ رسالوں میں پڑھتی ہیں، آپ افسانوں میں پڑھتی ہیں، آپ فلموں میں دیکھتی ہیں، آپ ڈراموں میں دیکھتی ہیں. آپ ایک مصنوعی تصویر دیکھ رہی ہیں، وہ کسی عورت کی تصویر نہیں ہوتی. عورت کی تصویر دیکھنی ہے تو قرآن کا مطالعہ کیجیے.
عورت کی تصویر پڑھنی ہے، عورت کی تصویر دیکھنی ہے تو قرآن نے مریم کی تصویر آپ کے سامنے رکھی ہے، عورت کی تصویر دیکھنی ہے تو قرآن نے ہاجرہ کی تصویر آپ کے سامنے رکھی ہے، قرآن آپ نے عورت کیسی ہوتی ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے تو کبھی سورۃ نساء میں اپنے بارے میں اپنے حقوق پڑھ کے دیکھیے، کبھی سوچئے اللہ نے آپ کو کیا عزت دی ہے، کبھی غور کیجئے اللہ نے آپ کی عظمت اور مقام کتنا بلند کر دیا ہے۔ اللہ نے مردوں کو حکم دیا کہ عورت سامنے آئے تو نظریں جھکا کے گزرو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے ایک معزز عورت اللہ کی ایک بہترین مخلوق آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ یہی نہ سمجھا کریں آپ کو تصویر کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے، تصویر کا دوسرا رخ آپ کے سامنے نہیں رکھا جاتا۔ آپ کبھی اپنے آپ کو پرکھنا ہے نا تو قرآن نے دونوں ہی تصویریں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ سورہ یوسف پڑھے، ایک عورت کا کردار آپ کے سامنے نظر آتا ہے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہتا ہوں اس عورت کے کردار سے اللہ کی پناہ مانگیے جو مجسم برائی بن کے، مجسم سیاکاری بن کے وہ جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہے اور کہتی ہے حیت لک وغلقت الابواب وقالت حیت لک، سارے دروازے بند کر کے وہ برائی پہ ابھار رہی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ ایک یہ عورت ہے، کبھی یہ ایسی عورت ہے جس نے اپنی گندی خواہشات کی خود اسیر بن گئی، قیدی بن گئی، اور اس نے اپنی عصمت کو اپنے پاؤں تلے روندنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ کردار ہے، ایک یہ آئینہ ہے آپ کے سامنے۔ آپ دیکھیے آپ جب قرآن پڑھتی ہیں تو آپ کی تصویر قرآن کیا دکھاتا ہے؟ قرآن نے ایک یہ تصویر دکھائی جو یوسف علیہ السلام کے سامنے آتی ہے اور سارے دروازے بند کر کے برائی پہ اس کو ابھارتی ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں ایک اور تصویر سامنے آتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے ہیں، مدین پہنچ کے ایک کنویں پہ رکتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگ اکٹھے ہیں، چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ دو لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں، با پردہ با حیا لڑکیاں، یہ دونوں اپنے جانوروں کو سنبھال رہی ہیں، پیچھے کر رہی ہیں۔ جا کے پوچھتے ہیں ماں خطبکما، تمہیں کیا ہے، پانی کیوں نہیں پلاتی؟ کیا کہتی ہیں؟ لا نسقی حتی یصدر الرعاء، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے سارے لوگ پلا کے چلے نہ جائیں، جو چلے جائیں گے تو یہ بچا ہوا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گی۔ اور ساتھ ہی وضاحت کرتی ہیں ہم اپنے شوق سے نہیں آئی مارکیٹ میں، ہم اپنے شوق سے بکریاں لے کے نہیں آئی، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا ہے وہ آ نہیں سکتا، ہمارا بھائی ہے کوئی نہیں جو لے کے آئے، ہم مجبوری کے عالم میں نکلی ہیں، ہم باپردہ اور باحیا خواتین ہیں۔ میری بہنوں بیٹیوں ماؤں، اپنے آئینے میں، قرآن کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھیے، آپ ان کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں؟ سوچئے ذرا، قرآن نے تصویر کھینچی ہمارے سامنے، انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے، یہ چلے جائیں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بستی والوں کی جا کہا یہ تمہیں شرم آنی چاہیے، خیال آنا چاہیے، وہ دو نہتی بچیاں ہیں، چھوٹی نوجوان، تم ان کو پانی کیوں نہیں پلاتے؟ انہوں نے کہا ایڈا تو صوفی آیا تھے، آپ پہ آلہ ہے، یہ اتنا بڑا بوکا جو 40 بندے مل کے نکالتے ہیں ہم سے نہیں نکلتا، ان کے لیے خود نکال لو اور پلا لو۔ انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہونے والے تھے اور اللہ نے اپنے انبیاء کو 40 مردوں سے زیادہ طاقت دی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی زور سے بوکا نکالا، ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور خود چلے گئے۔ یہاں پہ نوجوانوں ایک پیغام تمہارے لیے بھی ہے، اس امت کے نوجوانوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ دونوں نوجوان تھے، جناب یوسف علیہ السلام بھی، جناب موسیٰ علیہ السلام بھی، دونوں کا طرز عمل دیکھیے، دونوں کے رویوں پہ غور کیجئے۔ ادھر سارے دروازے بند کر کے برائی کی دعوت دی جا رہی ہے، کہتے ہیں معاذ اللہ، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں
میں اس برائی میں ملوث ہو جاؤں؟ میں نبیوں کا بیٹا ہوں، میں نبی کا بیٹا ہوں، نبی کا پوتا ہوں، نبی کا بھتیجا ہوں، میرا تو خاندان انبیاء کا ہے، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، میں تمہاری اس برائی کی دعوت کا شکار ہو جاؤں؟ معاذ اللہ۔ نوجوانوں، ایک نوجوان تو اللہ تمہیں بھی آئینہ دکھاتا ہے، تمہیں بھی آئینہ قرآن میں دکھاتا ہے۔ اور اگر کوئی میں دوسرا رخ دیکھیے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا، کسی کے کام ہے نا، مجبوری کے عالم میں وہ باہر نکلی تھی خواتین، اسلام کی بیٹیاں، باپردہ اور باحیا بیٹیاں، معزز اور موقر بیٹیاں، وہ ذیشان بیٹیاں تھیں، وہ مجبوری کے عالم میں گھر سے باہر نکلی تھی، وہ آئی تھی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلا دیا، اور پھر کیا ہوا؟ فَسَقَى لَهُمَا، قرآن نے آئینہ دکھایا۔ نوجوانوں، قرآن نے آئینہ دکھایا، تمہیں بھی آئینہ دکھایا۔ فَسَقَى لَهُمَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کے لیے بکریوں کو پانی پلایا۔ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، پھر وہ ایک سائیڈ پہ ایک سائے میں ہو کے جا کے بیٹھ گئے، ان کے پیچھے نہیں چلے، اب میں نے تم پر احسان کیا ہے تو میرے ساتھ تعلق بناؤ، میرے ساتھ رشتہ بناؤ، میرے ساتھ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا تعلق بناؤ، مجھے اپنا فون نمبر دو، میرا فون نمبر لے جاؤ، کب تمہیں دوبارہ ضرورت پڑے تو میں حاضر ہوں جناب۔ فرمایا قرآن تمہیں آئینہ دکھاتا ہے۔ ایک نوجوان تھے، انہوں نے ان بچیوں کے کام آ کے فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، انہوں نے پانی پلایا اور اپنے کام، اپنی راہ لی اور اپنے راستے میں چلے گئے، ایک سائے کے نیچے، درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ کے لیے آئینہ ہے، اور میرے نوجوان بچوں، آپ کے لیے بھی آئینہ ہے۔ ان دونوں واقعات میں آپ غور کر لیں، اس آئینے میں ایک مسلمان، ایک انسان کا چہرہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بناتا ہے۔ دیکھیے اس آئینے میں آپ کی شکل کیا نظر آتی ہے۔ جب بھی دیکھنا ہو قرآن کے آئینے میں دیکھیں، قرآن کے آئینے میں دیکھیں۔ اور میری بہنوں، بیٹیوں، یاد رکھیے گا، آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کی چال، آپ کا رویہ، اللہ اکبر، آپ کا کردار آپ کے باپ کی پہچان ہے، آپ کا کردار آپ کے بھائی کا تعارف ہے، آپ کا کردار آپ کی ماں کی پہچان ہے۔ یقین نہیں آتا تو سیدہ مریم کا قصہ پڑھیے، جب معجزانہ طور پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، گود میں اٹھا کے معاشرے میں آئیں تو معاشرے نے کیا کہا تھا؟ یا اخت ہارون، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا، نہ تیری ماں باغیہ اور سرکش تھی، تو نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ آپ کی پہچان، آپ اپنے باپ کی پہچان ہیں، آپ اپنے بھائی کی علامت ہیں، آپ اپنی ماں کا تعارف ہیں، آپ کے ساتھ، آپ کو دیکھ کے آپ کے خاندان کے بارے میں تصور پیدا ہوتا ہے، اچھا خاندان کی ہے یا برے خاندان کی ہے۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بازاروں میں جاتی ہو، گلیوں میں جاتی ہو، اسکولوں میں جاتی ہو، کالجوں میں جاتی ہو، اللہ تمہاری عصمتوں کی حفاظت کرے، اللہ تمہاری عزتوں کی حفاظت کرے، اللہ تمہیں اسلام کی بیٹیاں بنائے، اللہ پاک تمہاری ہر دم حفاظت کرے، لیکن سوچ لیا کرو، غور کر لیا کرو اس بات پہ کہ تم کر کیا رہی ہو، تمہارا تعارف کیا ہو رہا ہے، تمہاری پہچان، تمہیں دیکھ کے تمہارے باپ کے بارے میں پہلا تصور کیا پیدا ہوتا ہے، تمہیں دیکھ کے تمہارے بھائی کے بارے میں پہلا تصور کیا پیدا ہوتا ہے، تمہیں دیکھنے کے بعد تمہاری ماں کے بارے میں کیا پہلا تصور پیدا ہوتا ہے۔ تم تعارف ہو اپنے خاندان کا، تم تعارف ہو اپنے بھائی کا، تم تعارف ہو اپنے باپ کا، دیکھنا کہیں تمہاری وجہ سے تمہارے باپ کی پگڑی کسی کے پاؤں میں نہ چلی جائے، تمہاری ماں کا دوپٹہ کسی کے پاؤں میں نہ آ جائے، تمہارے بھائی کا فخر کسی کے پاؤں میں نہ رول جائے، دیکھنا تمہاری وجہ سے میری بہنوں، بیٹیوں، ماں، سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ اگر بیوی ہیں
بڑی بیویوں کا قصہ آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا، کبھی آپ سیدہ حاجرہ کا قصہ پڑھ کے دیکھا کریں. وہ بھی ایک بیوی تھی نا، خلیل اللہ کی بیوی تھی، ذبیح اللہ کی ماں تھی، لیکن ان کا اصل کمال پتہ ہے کیا تھا؟ ذبیح اللہ کی ماں ہونا، خلیل اللہ کی بیوی ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کا اصل کمال یہ تھا کہ وہ امت اللہ تھی، اللہ کی بندی تھی، اور انہوں نے اللہ کی ذات کے سپرد اپنے آپ کو کیا تھا. کبھی سیرت پڑھ کے دیکھا کریں. جب سیدہ حاجرہ کو جناب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے بیت اللہ میں وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے نکلے، آگے گئے تو وہ پریشان ہو گئی، کہتی ہیں کوئی بات بھی نہیں ہوئی، کوئی ناراضگی والا عمل بھی میں نے نہیں کیا، کوئی ایسا عمل بھی میرا نہیں ہے، پھر یہ مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ پیچھے دوڑی، بازو پکڑا، کپڑے کو پکڑا، کہا حضور کیا گستاخی ہوگی، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ وادی غیر ذی زرع میں، یہاں بندہ تو بندہ، یہاں تو کوئی پرندہ نظر نہیں آ رہا، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ جناب ابراہیم نے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا، چلتے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا بتا تو جائیے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ میری بہنوں اور بیٹیوں، اپنے گھروں میں رہتے ہوئے کبھی اپنے آپ کو اس عقیدے اور اس ایمان پہ ثابت قدم رکھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چلتے چلتے ایک ہی جواب دیا تھا کہ اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. تو سیدہ حاجرہ نے اسی وقت بازو چھوڑ دیا اور کہا اگر رب کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، واللہ اذ لا یضیعن اللہ، قسم اللہ کی اللہ ہمیں کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں تو جائیے، اگر اللہ کا حکم ہے تو میں نے مان لیا. کبھی اللہ کا حکم ایسا بھی مان کے دیکھا کرے. آج ہم قربانیاں کرنے جا رہے ہیں چند دنوں کے بعد. ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو بہت شوق ہوتا ہے، ہونا چاہیے، اللہ پاک یہ سب کو نصیب فرمائے، ان کے گھروں میں قربانیاں ہوں. لیکن ان قربانیوں کی داستان میں ماں حاجرہ بھی آتی ہے کہیں. کبھی ماں حاجرہ والا جذبہ بھی اپنے دل میں پیدا کرے. ہم تو انہوں نے اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے نبی کی خواہش کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو جنگل اور بیابان میں اللہ کے سپرد کر دیا. آپ بھرے میدان میں، بھرے جنگل میں، یہ بھرا جنگل ہے، واسیوں کا جنگل ہے، درندوں کا جنگل ہے، جو آپ کی عصمت کے در پہ ہیں، جو آپ کی عزتوں کو لوٹنے کے در پہ ہیں. کچھ بدگماش اور بد فطرت لوگ، جو کمینہ فطرت لوگ جو ہیں، یہ تمہاری عزت کو لوٹنا چاہتے ہیں. تم کبھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے تو کر کے دیکھو. اور اللہ کے حوالے کیسے ہوتا ہے؟ ان کی بہن سیدہ اسماء کا ذکر سنیں. سیدہ اسماء بنت ابی بکر، ہجرت کی رات جو کردار انہوں نے ادا کیا. باپ ایک بہت بڑا راز دے کے جا رہا تھا، والد کا راز، بہت بڑا راز دیا باپ نے، اس کو سنبھال کے رکھنا، ہمارے پیچھے آیا کرنا، کھانا لے کے آیا کرنا، ہمارے لیے سامان پہنچانا. اس بیٹی نے اپنے باپ کے راز کو کس قدر سینے سے لگایا. ابو جہل دروازے پہ آیا، کہا ابو بکر کدھر ہے؟ کہتی مجھے کیا پتا کدھر ہے. اس نے کہا نہیں تمہیں پتا بتاؤ. جناب نے بالکل نہیں بتایا. اس نے ایک زور کا تھپڑ مارا، تھپڑ کھا لیا، تشدد برداشت کر لیا، لیکن اپنے باپ کا راز آؤٹ نہیں کیا. میری بیٹیوں، آپ بھی اپنے باپ کی بیٹیاں ہیں. کبھی اپنے باپ کا راز، اپنے باپ کے راز کی آپ بھی حفاظت کیا کریں. آپ کے باپ کا راز کیا ہے؟ آپ اپنے شوہر کے گھر جا کے اپنے باپ کی کمزوریاں اس کے سامنے بیان نہ کریں. آپ اپنے شوہر کے گھر جا کے، اپنے سسرالی گھر جا کے اپنے گھر کے راز ان کے سامنے بیان نہ کریں. ہر گھر میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور شوہر کا باپ بھی آپ کا باپ ہے، اس کی کمزوریاں آپ اپنے اس باپ کے گھر آ کے نہ بیان کریں. کبھی رازوں کو سنبھال کے تو رکھے میری بیٹیوں. سوچئے ذرا، غور کیجئے. اللہ اکبر. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، بحیثیت باپ میں آپ کو بھی مخاطب کرنا چاہتا ہوں. آپ میں سے بھی کئی بیٹیوں والے ہوں گے، آپ نے بھی بیٹیوں کو پالا ہوگا، آپ نے بھی اپنی بیٹیوں کی تربیت کی ہوگی، آپ نے بھی اپنی بیٹیوں کو شادیاں کی ہوں گی، آپ نے بھی اپنی بیٹیوں کو پڑھایا ہوگا، ان کو جہیز میں لاکھوں روپے کا سامان دیا ہوگا. لیکن حضرات، میں آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں
کبھی جگر پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، وہ منظر اپنے تصور میں لائیے جب میرا پیغمبر اپنی دختر کو، اپنی لاڈلی بیٹی کو اپنے پاس بٹھا کے کہتا ہے یا فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلینی ما شئت من مالی، میرے مال میں سے جو چاہیے لے لو۔ میرے مال میں سے، کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا امام کہہ رہا ہے، میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے جو، وہ کہہ رہے سلینی ما شئت من مالی، اے میری لخت جگر، اے میری بیٹی، میرے مال میں سے جو چاہتی ہو لے لو، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن اپنے اعمال کے ساتھ پیش ہونا ہے، مجھ پہ نہ رہنا، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ ایک اور روایت میں فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے خود ہی بچانا ہے، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ حضرات ذرا سوچئے جگر پہ ہاتھ رکھ کے، اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے کبھی ہم نے بھی کہا کہ بیٹی اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا؟ کبھی ہم نے اپنی بچی کو اسکول بھیجتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ بیٹی اپنی عصمت کی بھی حفاظت کرنا، اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کرنا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا؟ بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کبھی یہ سمجھایا ہو شوہر کی محبت ضرور ہونی چاہیے، لیکن شوہر کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب نہیں آنی چاہیے، شوہر کی محبت نبی کی محبت پہ غالب نہیں آنی چاہیے، شوہر کی محبت دین کی اطاعت پہ غالب نہیں آنی چاہیے؟ کبھی ہم نے اپنی بیٹیوں کو سمجھایا؟ کبھی آج ہمارے معاشرے کے اندر کیوں یہ تباہی پھیل رہی ہے؟ سبب کیا ہے؟ باپ نے اپنے منصب کو نہیں پہچانا، ماں نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، استاد اپنی ذمہ داری سے غافل رہا، خطیب اپنی ذمہ داری سے غافل رہا، امام اپنی ذمہ داری سے غافل رہا، بھائی نے اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑا، ہم نے اپنے بچوں کو میڈیا کی گود میں دے دیا، اپنی گود سے نکالا، ہم نے کہا جو جی چاہتا ہے وہاں سے سیکھ لو، ہم تمہیں کچھ نہیں سکھاتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے آج اولاد نافرمان ہے، بیٹیاں نافرمان ہیں۔ علامات قیامت میں میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا ان تلد الامۃ ربتہا، قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ بیٹیاں اپنی مالکائیں اپنی جو ہے نا وہ بیٹیاں لونڈیاں اپنی مالکاؤں کو جنم دیں گی۔ کیا مطلب ہے؟ ماں لونڈی بن جائے گی، بیٹی مالکہ بن جائے گی۔ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈیاں جو ہیں ماں لونڈی قرار پائے گی۔ آج گھروں میں الا من شاء اللہ، عمومی صورتحال جنرلی بات کر رہا ہوں، آج گھروں میں یہ تصویریں نظر آ رہی ہیں، آج گھروں میں یہ کہانیاں تشتزبام ہو رہی ہیں، آج گھروں میں یہ پیغام گھروں سے مل رہا ہے کہ ہماری بیٹیاں جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے اوپر روب ڈالتی ہیں، گالیاں دیتی ہیں، ان کو سمجھتی ہیں تم سٹھیا گئے ہو، تم پاگل ہو گئے ہو، تمہیں علم نہیں ہے، جو ہماری عقل اور ہماری فہم و فراست ہے تم اس کے مطابق نہیں پہنچ سکتے۔ بیٹا اٹھ کے کہتا ہے بابا آپ دور حاضر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا آپ چپ کر کے بیٹھا کریں، جو میں کہتا ہوں وہ درست ہے۔ آج یہی کچھ نہیں ہو رہا ہمارے گھروں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں بہنوں بیٹیوں سوچئے، پیارے پیغمبر نے آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہونے کا اعلان کیا، لیکن کن کے لیے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها، فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، ایک عورت دن میں 5 نمازوں کی پابندی کرتی ہے، 5 نمازیں پڑھتی ہے، وصامت شهرها، سال میں 1 مہینے رمضان کے مہینے کے روزے فرضی روزے رکھتی ہے، اور اسی طرح وہ حفظت فرجہا، اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی، اپنی ناموس کی حفاظت کرتی ہے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے۔ 4 کاموں کا انعام کیا ہے؟ 5 نمازیں پڑھنا، سال کے روزے رکھنا، عصمت کی حفاظت کرنا اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ 4 کاموں کا انعام یہ ہے۔ فرمایا قیل لها ادخلی الجنت من ای ابواب الجنت شئتی، جس دروازے جنت کے جس دروازے سے دل چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اے میری بیٹی، میری بہن، میری ماں،
تیرے لیے تو میرے رب نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے، لیکن اس کے لیے نمازیں 5 پڑھنی پڑیں گی، مہینے کے روزے رکھنا پڑیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی بھی فرما برداری کرنی پڑے گی، اور اللہ کے بندے آپ کا جو شوہر ہے اس کی بھی فرما برداری کرنی پڑے گی، اپنے ماں باپ کی عزت کا بھی خیال کرنا پڑے گا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال کرنا پڑے گا۔ آج جس کے 4 لفظ جس کو آ جاتے ہیں وہ سمجھتی ہے کہ میں بڑی اعلیٰ پائے کی جو ہے نا وہ خاتون ہو گئی ہوں، میرا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، میری ماں تو پاگل ہے، میری ماں تو جاہل ہے، میرا باپ کو تو علم نہیں ہے، جو میں کرتی ہوں وہ درست ہے۔ حضرات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک باپ آیا، اس نے آگے شکایت کی، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر، میرا بیٹا جو ہے نا یہ مجھ سے لڑتا ہے، میں اس کا پیسہ لیتا ہوں تو یہ کہتا ہے یہ میرے پیسے ہیں۔ آپ نے بیٹے کو بلایا، بیٹے نے کہا جی یہ پیسے کماتا میں ہوں اور یہ خرچ کرتا ہے، کہتا ہے جیسے میری مرضی ہے مجھے خرچ کرنے دو۔ میرے پیغمبر نے دیکھ کے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا اور پگلے انت ومالک لابیک، تو ہی نہیں، تیرا مال ہی نہیں، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا باپ تجھے بھی جیسے چاہے استعمال کرے، تیرے مال کو بھی جیسے چاہے استعمال کرے۔ یہ پیغام ہے نوجوانوں کے لیے، اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، ان کی عزتوں کی حفاظت کیجئے۔ آج کی دنیا میں سب سے بڑا چیلنج جو ہمیں درپیش ہے وہ اپنے ماں باپ کی عزت کے تحفظ کا چیلنج ہے، اپنے خاندان کی اونچے شملے کے تحفظ کا چیلنج ہے۔ آج اسلام دشمن قوتیں، انسانی روپ میں شیطانی قوتیں میری بہنوں بیٹیوں آپ کا پردہ چھیننا چاہتی ہیں، پھر آپ کی عصمت پر وار کرنا چاہتی ہیں، آپ کو سرے بازار رسوا کرنا چاہتی ہیں، مگر یاد رکھیے آپ اسلام کی شہزادیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کو یہ سبق دیجیے، آپ اسلام کی شہزادیاں ہیں، اللہ نے آپ کو وہ عزت اور مقام دیا ہے، وہ مرتبہ دیا ہے۔ آپ کی تو عظمت یہ ہے، آپ کا شوہر، آپ کا کفیل، آپ کا باپ، آپ کا بھائی گرمی میں، سردی میں، حالات کی تنگیوں میں، ترشیوں میں کما کے لائے گا، آپ کو گھر میں لا کے آپ کی تلی پہ رکھ دے گا، آپ سے کہا جائے گا آپ اپنے گھر کی ملکہ ہیں، جیسے جی چاہتا ہے خرچ کریں، آپ کی شان یہ ہے۔ اے میری ماں بہنوں بیٹیوں، آپ اسلام کی بیٹیاں ہیں، اسلام آپ کو کیا کہتا ہے اس کا پیغام سمجھیے۔ اے میری ماں بہنوں بیٹیوں، آپ اسلام کی شہزادیاں ہیں، اسلام کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اسلام کا چہرہ ہیں۔ لوگوں کو بتانا ہے کہ مسلمان بیٹی اس طرح کی ہوتی ہے، مسلمان بیٹی کی عظمت اور شان یہ ہے۔ اللہ ہمیں، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیویوں کو، ہماری ماں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کی بیٹیاں بنا دے، اللہ ان کو اسلام پر عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ان کو باپردہ، معزز اور باحیا بیٹیوں کے روپ میں اللہ دنیا کے سامنے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔